شروع میں کہا کہ جھوٹ کے جواب میں کسی نے تو سچ کی جو چپ ہے وہ ختم کر ایکسٹراڈنری میئرس. سو ڈی جی آئی کو یہاں پہ آنا اسی لیے پڑا کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کا انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کیا چیز کب کہاں پہ کیا کہا گیا اور کیا ہوا, اور ہر چیز کا ایک اسٹوری ہے پیچھے. سو جیسے انہوں نے کہا کہ دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ یو کانٹ شیئر, بٹ آج کل کی جو سچویشن ہے اور جس طرح سے ادارے کو, فوج کو بھی اور دین آئی ایس آئی کو علیحدہ سے ایک سمیئر کیمپین چلائی جا رہی ہے, اس لیے یہ بہت ضروری سمجھا گیا کہ ایز این ایکسٹراڈنری میئر ایک مرتبہ ہم دونوں بیٹھ کے اس چیز کے اوپر آپ کے سوالات لیں, آپ سے بات کریں اور قوم کے سامنے یہ واضح کریں کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, فیکٹ فکشن, ان چیز کو علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کچھ چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ میرے پاس اتنی انفارمیشن ہوتی ہے, اور آج اس وقت ضرورت تھی اس سمجھ کی کہ ان کو یہاں پہ ہونا چاہیے. بٹ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے روٹین, دس از واٹ آئی ہیو ٹو شیئر آن دس. جو آپ نے بات کی ہوتی تو ہم ضرور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے, بیکاز میں نے جیسے کہا کہ ادارے کے ساتھ ان کا ایک بہت خاص تعلق تھا, اور جس نوعیت کے پروگرامز انہوں نے پاکستان فوج کے بارے میں کیے, ہمارے شہداء کے بارے میں کیے, وہ ان کا بہت بڑا قرض ہے ہمارے اوپر. تو اس لیے آئی کین سے اٹ فار شیور دیٹ ہی نیور ڈسکسڈ اینی سچ تھنگ ود می اور اینی ون ان مائی انسٹیٹیوشن. اینڈ دین لیٹر آن جب یہ تھریٹ الرٹ جاری ہوا تو اس کا بھی جب بعد میں ایسا ہی نہیں جب اس کے اوپر کام کیا, وی آر ویری کلیئر دیٹ وی ہیڈ. ارشد شریف ضروری ہے اس حوالے سے اداروں, لیڈرشپ اور آرمی چیف پر بے بنیاد الزام تراشی کی گئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سوال کا جواب. آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ تھریڈ الرٹ کا مقصد ارشد شریف کو باہر جانے پر مجبور کرنا تھا. بار بار انہیں باور کرایا جاتا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے. سلمان اقبال نے چیف ایگزیکٹو کو ہدایت کی کہ ارشد شریف کو جلد از جلد ملک سے باہر بھیج دیا جائے. ڈی جی آئی ایس آئی کا مزید کہنا تھا کہ میر جعفر کہنا, میر صادق کہنا, غدار کہنا, نیوٹرل کہنا, آرمی چیف نے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے غداری کی, اس لیے کہ ادارے نے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ صحافی ارشد شریف کے قتل کی انفارمیشن عمران خان کے پاس کیسے آئی. بغیر شواہد کے الزامات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. نئے آرمی چیف کی تعیناتی اپنے مقررہ وقت پر ہوگی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز.